وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہوتا ہے جسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کی تکلیف کا احساس کرے۔ میرا زمانہ اس طرح کا ہے جس میں لوگ غرض مندوں سے تو دنیا بھر گئی پر درد مندوں سے خالی ہو گئی۔ وہ بڑا خوش بخت ہے جسے کوئی ایسا شخص ملے جو اس کے لیے کبھی دعا مانگے، کبھی اس کے لیے رو دے، کبھی اس کی آسانی کا کوئی بندوبست کرے، کبھی لیکن نا رسم ہو گئی دعاؤں میں یاد رکھنا، دعا کرنا، بس ٹھیک ہے کہہ دیا اس نے بھی انشاءاللہ کہہ دیا، لیکن وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے لیے کوئی رات کو اٹھ کے دعا مانگے، بڑا خوش نصیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ حضور اس امت کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ مسائل کا حل دولت ہے، مسائل کا حل شہرت ہے، مسائل کا حل آپ کا بڑا ہونا ہے۔ وہ اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں بڑے آدمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چھوٹے کا نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں شاید وہاں تک پہنچنا مسئلے کا حل ہے۔ کسی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ صبر چھوڑ کے بے صبرہ ہو گیا تو بڑی تکلیف میں ہے، اگر وہ شکر کا رستہ چھوڑ کے ناشکری کی طرف سفر کر رہے تو تکلیف میں ہے۔ جو لوگ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں، میری طرف دیکھیں جی، جو ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں، بے سکون ہیں، الجھ گئے ہیں، آزمائش میں آ گئے، ہر وقت کی پریشانی، کسی فرد کی اصلاح کر دینا، اسے اس طرح کا بنا دینا کہ وہ رب کریم کی محبت کا سفر کرنا شروع کر دے، اسے سجدے کا ذوق آنے لگے، وہ زندگی اس طرح کی گزارے کہ وہ سمجھے کہ یہ سارا کچھ تو بے مایا ہے، مجھے تو آخرت کے لیے کوئی فکر کرنی ہے، اس کی ذہن سازی کر دینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی۔ افراد کی جو اصلاح ہوتی ہے نا، اس سے ایک ایک فرد سے پورا پورا خاندان تشکیل پاتا ہے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات سے، اگر گھر کے بزرگ جلد باز ہونا تو بچے ان سے زیادہ جلد باز ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا ناراض ہونا، اور آپ نے گھورنا شروع کر دیا۔ اگر گھر کے بزرگوں کے اندر قناعت کی دولت ہو، وہ تھوڑے پہ صبر کرنا جانتے ہوں، تو یاد رکھیں بچوں میں زیادہ قناعت پیدا ہو جائے۔ افراد اگر کسی درویش کے پاس بیٹھنے والے ہوں، وہ اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھائیں کہ پتر روٹی تھوڑی کھانی ہے، پر جتنی کھانی ہے جائز ہی کھانی ہے۔ یہ سوچیں جب معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر رواج پا جاتی ہیں تو یہ نیچے تک آتی ہے، نیچے تک افراد کی اصلاح۔ دیکھیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے خود نبی کریم علیہ السلام سے سنا، حضور نے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا، کتنے جی بولیے، ایک بندہ تیری وجہ سے اگر ہدایت پا گیا تو سمجھ لے تیرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہو گیا ہے، تو نے فتح کر لی ساری دنیا۔ ایک بندہ اگر ٹھیک، آپ کسی بندے کو سکون میں لے آئیں، یعنی مجھے بتائیے جو بندہ تلخ مزاج ہو، اس کی اماں پریشان ہے، ابا پریشان ہے، بیوی بڑی تکلیف میں ہے، سسرال والے بات کرتے ڈرتے ہیں، بچے کہتے ہیں کیا کریں، اگر اس بندے کی تلخی کوئی بندہ دور کر کے اسے میٹھا کر دے، اس کی ماں کا سارا غم ہی نکل گیا، باپ کی صحت اچھی ہونے لگ گئی، اس کی بیوی سکھ میں آ گئی، بچے سکون میں آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو افراد کی ذہنی تربیت ہے، اصلاح ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ درد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں۔ محبوب کریم جو صبح و شام نکلتے تھے تو یونیورسٹیاں بنانے کے لیے نہیں، وہ بھی کمال بات ہے، اس کی بھی حمایت کرتا ہے دین، ادارے قائم کرنا، اس لیے نہیں کہ سارے مکے کی سڑکیں پکی کر دی جائیں اور ہر جگہ جناب سیوریج کا نظام بہتر ہو جائے اور یہ ہو جائے اور جناب چیزیں ڈیولپ ہو جائیں، نہ، محبوب تو صبح سے شام تک محنت کرتے تھے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو، لوگ ذہنی طور پر اپنے رب کریم کی بارگاہ سے جڑ جائیں۔ آپ جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا تو آپ یقین کریں آپ کو نا محسوس ہوتا ہے کہ میں جی رہا ہوں تو کسی کام کے لیے جی رہا ہوں۔ آپ تشریف رکھیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کٹھے دیو نا جی، پھر کٹھے کرنے پہن کے بعد اللہ آپ کو خوش رکھے، مشکل ہو جاتا ہے نا جی، اللہ آپ کو سلام۔ اب منہ بڑے جنہیں آ گئے
اب آپ میری بات سنیں گے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آغاز تبلیغ فرمایا نا، تو وہ آغاز تبلیغ سارا درد والا، اور وہ سارے حضور نے اسباب اختیار کیے جس سے اس وقت لوگوں کو 2 دفعہ کھانا پکایا نبی پاک نے اپنے خاندان کا۔ پہلی دفعہ سب کو دعوت دی، کوئی دین کی بات کرنا چاہی، ابو جہل نے شرارت کی، بات ہو نہ سکی، پھر کھانا پکایا، پھر حضور نے پیغام دین دیا، نہیں ان کی سمجھ میں بات آئی۔ لیکن یہ ایک مشن ہے نا، یہ کام کرنا ہے۔ ایک دائی، ایک مبلغ میری طرح کا ہے جو کہتا ہے نہیں جی نہیں، بندے توجہ نہیں کرتے لہذا چھٹی چھوڑے نہیں، یہ قوم نہیں سیانی ہو سکتی۔ میں کہا کرتا ہوں جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان ہے، پر جاہلوں کی ذہنی سطح تک اتر کے انہیں فہم دینا یہ کمال ہے۔ یہ کمال ہے کہ آپ وہاں تک اتر کے نا، آپ نے ان کو کی ذہنی سطح تک اتر کے آپ نے اپنا پیغام دے دیا۔ محبوب پاک علیہ السلام نے دعوت دی، نہیں ان کی سمجھ میں بات آئی، حضور نے ہر شخص کو پیغام دین دیا۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے، بڑی لمبی باتیں۔ آج نا جس کو پورے 6 مہینے ہوتے ہیں نا ناظرے کے بچے پڑھاتے ہیں، وہ بھی رزلٹ چاہتا ہے۔ میں ایک دن طالب علموں سے میں نے کہا تھا کہ یار نتیجہ نکلنا ضروری نہیں، محنت کرنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کام کیا، بلکہ 1500 سال کی روایت بھی ملتی ہے۔ چند لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کامیاب ہو کے گئے۔ کیوں؟ کہ رب کریم نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی۔ ہمارا کام ڈیوٹی کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی چاہیے۔ اب آپ کہیں کہ نتیجہ نکلے کو ضروری ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس درویش کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا، وہ پر مشکاں پاوے، اگوں خالق دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، یہ تو اس کی بے نیازی ہے۔ محنت کی جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تقریباً طائف میں رہے۔ نوجوانوں میری طرف دیکھو، اتنی جلدی نتیجہ مانگتے، اتنی جلدی نتیجہ مانگتے، کہتے ہیں میں آج ٹھیک ہو گیا ہوں لہذا آج سارا محلہ شام تک ٹھیک ہونا چاہیے۔ اتنی جلدی آپ کو پڑی ہے؟ ابھی تو آپ میاں تازے آئے ہیں، موقع تو دیں۔ 10 دن حضور نے قیام فرمایا طائف میں، 10 دن۔ ان لوگوں نے کلمہ کیا پڑھنا تھا، انہوں نے تو معاذ اللہ پتھر مارے۔ ایک شخص نے بھی حضور کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ سرکار واپس آ گئے۔ اب فرشتے نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ رکھ کے مسل دیا جائے، تباہ ہو جائیں۔ تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی۔ اب یہ حضور بتاتے ہیں کہ درد کیا ہوتا ہے، امید کیا ہوتی ہے، کامیابی کیسے ملتی ہے۔ محبوب فرمانے لگے انہوں نے نہیں نہ مانا تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، ان کی نسلیں مان جائیں گی، یہ امید قائم ہے۔ کمزوری نہیں دکھائیں، درد پیدا کریں آپ۔